أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی بڑی پختہ قسمیں لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیں گے وہ ضرور نکلیں گے قُلْ لَا تُقْسِمُوا آپ فرما دیجئے قسمیں مت کھاؤ طاعتم معروفہ تمہاری اطاعت گزاری معلوم ہے ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر گئے تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ پس بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ذمہ داری ہے جو آپ پر ڈالی گئی وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اور تم پر وہ ذمہ داری جو تم پر ڈالی گئی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اور اگر تم نے اطاعت کی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہدایت پاؤ گے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور کچھ نہیں مگر واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں سورۃ النور آیت نمبر 53 اور 54 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان جب بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی طرف تو ان یقولوا سمعنا واطعنا تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے
کہ ہم نے بات کو سنا اور تسلیم کیا، اور یہی لوگ پھر کامیاب بھی ہونے والے ہیں، کیونکہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے اور تقوی اختیار کرے گا، یہی لوگ فائز ہونے والے ہیں۔ چونکہ اس سے پچھلے درس میں منافقین کا تذکرہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں پھر منافقین کا تذکرہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ تقابل بیان فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور جن کا کلمہ صرف زبان تک ہوتا ہے، دل کی طرف نہیں جاتا اور دل میں نفاق کا مرض ہوتا ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے بھاگتے ہیں اور جان بچاتے ہیں۔ چنانچہ منافقین کا ٹولہ، ویسے تو اور بھی کئی عادات تھیں ان کی جن سے وہ پہچانے جاتے تھے، لیکن جہاد کے موقع پر بہت واضح ان کی منافقت ہو جاتی تھی، اس لیے کہ جہاد کے موقع پر ایک تو مال لگانا ہوتا ہے، اور مال لگانے سے ان کو مصیبت پڑتی ہے اور موت آتی ہے، اور دوسرا وہاں جان ہتھیلی پر لے کر جانی پڑتی ہے، اور یہ تو ساری منافقت کرتے ہی دنیاوی مفاد کے لیے ہے، مال حاصل کرنے کے لیے اور جان بچانے کے لیے، اور جہاد میں ان دونوں باتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے منافقین جہاد کے موقع پر اکثر بہانے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے۔ آپ سورۃ التوبہ پڑھیں، ان میں ان منافقین کے بہانوں کا واضح ذکر ہے، جہاں سے 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جہاد سے واپس پلٹیں گے، آگے انہوں نے بہانے تیار کیے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی اطلاع دے دیتے ہیں کہ وہ بہانے انہوں نے بنائے ہوئی ہیں، جب آپ آئیں گے تو بڑے بہانے آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو یہ اکثر بہانے بنا دیتے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے کہ کہتے ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ بعض لوگ آ کر کہتے یا رسول اللہ ہم بالکل تیار ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، مجبوری بن گئی جی، گھر میں اصل بندہ کوئی نہیں اور بیماری ہے اور فلاں عذر ہے اور یہ مسئلہ بن گیا اس وجہ سے، ورنہ تو ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، یہ صرف فرار ہونا چاہتے ہیں میرے محبوب، اور کوئی مسئلہ نہیں، جانے دو ان کو، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اکثر ایسے بہانے بناتے تھے، یعنی عملی طور پر صفر، زبانی جمع خرچ کے بڑے تیز، اور زبانی جمع خرچ تو اتنا زیادہ کہ سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسے لوگ بھی ہیں میرے محبوب، آپ ان کی باتیں سن کر حیران ہو جاتے ہیں، آپ کو بھی تعجب میں ڈال دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں جناب زبردست بولتے ہیں اور دعوے یوں کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِي، اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں اپنے دل پر، وہ جی اللہ گواہ ہے، جی اللہ جانتا ہے، جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم ایسے بڑے مخلص فلاں فلاں۔ تو دنیا میں باتیں کرنے کے لیے بہت تیز ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ ان منافقین کے حالات کو یوں بیان فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کہیں پھنس جائے نا آپ کے ساتھ جہاد میں، تو عین اس موقع پر جب جنگ شروع ہو جائے تو ان کی آنکھیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں اس شخص کی طرح کہ جس پر موت کے وقت غشی طاری ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں گھومتی ہیں ایسے۔ اور فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف ختم ہو جائے، جنگ اختتام کو ہو جائے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، پھر آپ سے ملتے ہیں بڑی تیز زبانوں کے ساتھ، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بڑی تیز، ایسے اپنے کارنامے بیان کریں گے، لگتا ہے سارے جنگ جیتی انہوں نے، ایسی باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، یہ صرف مال غنیمت کی لالچ میں آ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں اور تھوڑا سا ہمیں
مال زیادہ عطا کر دیں۔ مقصد گویا کہ ان کا صرف دنیاوی مفاد ہے۔ اور ایک مقام پر 17ویں پارے میں اللہ یوں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی یاد میں، دین پر چلتے ہوئے اگر انہیں دنیاوی مفاد نظر آئیں اور برابر ملتے رہیں، اطمئن بھی، مطمئن ہے، لگے رہیں گے، بڑے مومن ہیں جی، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، سب چل رہا ہے جی، خیر خیریت ہے۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فتنہ، اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی اللہ تعالیٰ نے جان میں آزمائش دی، کوئی اللہ تعالیٰ نے مال میں آزمائش دے دی، تو پھر انقلب علی وجہ، پھر چہرہ پھیر کر دین کو چھوڑ کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہے اور ایسے لوگوں کی آخرت بھی برباد ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، ان سے بڑھ کر اور خسارے اور نقصان والا بندہ کوئی نہیں۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ منافقت سے محفوظ فرمائے، اس لیے دعا ہے نا، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ دل کو نفاق سے پاک فرما دے، اخلاص آ جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بس پھر کامیابی ہے۔ اب ذرا منافقین کے حالات سنیے، اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں جی، فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی، جہد ایمانہم، بڑی پختہ قسمیں، بڑی پکی قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ حالانکہ اہل ایمان کبھی اپنا اعتبار بنوانے کے لیے قسمیں نہیں کھاتے، لیکن وہ کھاتے ہیں بھی جھوٹے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر آپ نے ان کو حکم دیا وہ ضرور نکلیں گے اللہ کے راستے میں۔ یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں، ہم تیار ہیں جہاد پر جانے کے لیے۔ بڑے پکے قسمیں کھا کے آپ کو مطمئن کریں گے، موقع آیا تو دیکھا جائے گا، فی الحال تو مطمئن کریں نا، یہ ان کی عادت ہے۔ قرآن کریم میں منافقین کی قسموں کا ذکر اور بھی کئی مقامات پر ہے، میں آپ کو چند مقام سناتا ہوں، ذرا سننا۔ سورہ آل عمران میں ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ او دنیا والو، جن لوگوں نے اللہ کی قسموں کے بدلے میں، اپنے ایمان کے بدلے میں دنیاوی مفاد حاصل کیا، قسمیں اس لیے کھاتے ہیں، اللہ کا نام اس لیے لیتے ہیں دنیا کے 4 پیسے حاصل ہو جائیں، ایمان کا اظہار اس لیے کرتے ہیں دنیا کا مفاد حاصل ہو جائے، ارے بدبختو، اللہ کے نام کو کہاں استعمال کر رہے ہو؟ اللہ کے نام کو جھوٹ پر استعمال کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو اتنے بدبخت ہیں، اللہ کے نام کا لحاظ نہیں کرتے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ایسے بدبختوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اللہ ان پر اتنے ناراض ہوں گے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان بدبختوں سے کلام بھی نہیں کرے گا، گناہوں کو معاف کر کے اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک دکھ دینے والا عذاب اللہ نے تیار کیا ہوگا۔ کہو استغفر اللہ۔ اب اندازہ کیجئے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم معاشرے میں دیکھیں نا کتنی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، جھوٹ پہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، نہیں کھائی جا رہی، کتنی قسمیں کھائی، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ تعالیٰ کے نام کو جھوٹ پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے اللہ کے نام کی قسم کھائی۔ اور جناب اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ پر قسم کھانے والا اتنا بدبخت ہے کہ دن قیامت کے اللہ فرمائیں گے اس کے خلاف فرشتے بھی گواہی نہ دے، نہ کوئی اور بندہ دے، اس کے خلاف میں خود اللہ تعالیٰ ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔
جس نے اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین کی ہے نا، فرمایا کہ معمولی جرم ہے۔ اور ایک اور آیت سنیے جی، منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں جو بندہ زیادہ قسمیں کھائے اس پر زیادہ یقین بھی نہ کیا کرو۔ سورۃ القلم میں فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، فرمایا اطاعت نہ کرو، بات نہ مانو اس بندے کی حلاف مہین، جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ حلاف بڑی قسمیں کھانے والا ہے، بات بات پر اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے۔ مہین ہے بھی بڑا بے عزت بندہ، ہے بھی بڑا بے توقیرہ بندہ، اور بات بات پر اللہ کے نام کو استعمال کر کے اپنی بے عزتی کو چھپانا چاہتا ہے، اپنے دھوکے اور جھوٹ کو چھپانا چاہتا ہے۔ جو بندہ بات بات پر اللہ کے نام کی قسم کھائے، اللہ فرماتے ہیں اس کی باتوں پر کبھی یقین نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر منافق کی عادت اللہ یوں بیان کرتے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں نا کسی مسئلے میں پھر بھی قسم کھاتے ہیں۔ پچھلے درس میں نے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنایا تھا، جب منافق گئے تھے تو انہوں نے سر قلم کیا منافق کا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا تھا، اس بدبخت کا سر قلم کیا۔ پھر اس کی پارٹی والے سارے اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کیا کیا؟ اللہ بیان فرماتے ہیں 5ویں پارے میں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں کی عجیب حالت ہے، غلط کام کر بیٹھتے ہیں، پھر اس غلط کام کی سزا مل جاتی ہے، پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، آ کر قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی۔ کس کی قسمیں کھاتے ہیں؟ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس سے اندازہ کرو میرے بھائیو کتنا سخت گناہ ہے جھوٹے قسمیں کھانا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس گناہ سے، اللہ ہم سب کو بچائے، پورے معاشرے کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور ایک مقام پر اللہ منافقوں کا یوں ذکر کرتے ہیں یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم، قسمیں تو بڑی کھاتے ہیں صحابہ کو یقین دلانے کے لیے، انہم منکم کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وما ہم منکم حالانکہ وہ تم میں سے ہوتے نہیں ہیں، اوپر سے قسمیں کھا کر اطمینان دلانے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یحلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ، قسمیں کھا کر تمہیں خوش کرتے ہیں، ارے مخلص ہو جاؤ تاکہ اللہ تم سے خوش ہو جائے۔ ہاں، دل سے مخلص کیوں نہیں ہوتے ہو؟ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو اطمینان دلاتے ہو، کیوں نہیں دل سے مخلص ہو جاتے ہو تاکہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئی ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ایسے بدبختوں سے نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی کلام کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے کہا خابوا وخسروا خابوا وخسروا خابوا وخسروا، نہ تباہ ہو گئے وہ لوگ، برباد ہو گئے یا رسول اللہ وہ لوگ جن کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، جن سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا، جن کو اللہ گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ من ہم یا رسول اللہ، بتاؤ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ہیں، ایک وہ بندہ ہے المسبلو جو تکبر کرتے ہو یہ چادر گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا ہے، تکبر کی چال اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا، اے بندے زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تیرا سینہ تاننے سے نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، نہ تیرے پاؤں کی ٹھوکر مارنے سے میری زمین پھٹ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر روایت کرتے ہیں المسبلو جو آدمی ٹخنوں سے نیچے چادر اور دوپٹہ اور کپڑا گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا ہے، نیچے لٹکا کر چلتا ہے، تکبر کی چال چلتا ہے، اس تکبر کرنے والے سے اللہ بات بھی نہیں کریں گے دن قیامت کے۔ استغفر اللہ۔ سید ابن عبان نے حضرت عثمان سے کہا تھا نا، عثمان لقد اخزیت قومک یا عثمان،
عثمان تو نے قوم کی ناک کٹوا دی، کیا بات ہے بھائی، کیوں میں نے ناک کٹوا دی؟ کہ تو نے فقیروں والا لباس پہنا ہوا ہے، نصف پنڈلی تک تو نے چادر رکھی ہوئی ہے، سردار تو لمبی چادر پہن کر چلتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا ارے بھائی جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سرداریاں نہیں، وہاں محمد کی تابعداریاں دیکھی جاتی ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم سرداروں کی چال اور سرداروں کا لباس پسند نہیں کرتے، ہم نے محمد کریم کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں انہی کی ادائیں محبوب اور پسند ہیں۔ تو فرماتے ہیں ایک وہ بندہ، اور دوسرا فرمایا منان والمنانو، منان کا معنی احسان جتلانے والا، کسی کو اللہ کے نام پر کچھ دے دیا، ساری زندگی اس کے سر مسلط رہا، اللہ کے نام پر دینے کے بعد فرمایا پھر مسلط رہا اور پھر لوگوں پر احسان جتلاتا رہا، میں نے تجھے یہ کیا تھا، فلاں ٹائم میں نے تیرے ساتھ تعاون کیا تھا، ساری زندگی اس کو شرمندہ کرتا رہا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں جو آدمی احسان جتلائے گا اپنا صدقہ ضائع کر دے گا، فرمایا المنانو، جو احسان جتلانے والا ہے اللہ اس کے ساتھ بھی کلام نہیں کریں گے، اللہ اس کے ساتھ بھی کلام نہیں کریں گے۔ اللہ کہے گا تیرے پاس تھا کیا جو تو نخرے کرتا رہا اور میرے بندے کو بار بار ذلیل کرتا رہا، میرا ہی تو دیا ہوا تھا، میرا دیا ہوا اگر تو نے اس کو کچھ دے دیا، ساری زندگی میرے بندے کو ذلیل کرتا رہا، جا آج میں تیرے ساتھ کلام ہی نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا فرماتے ہیں وہ بندہ جو سامان بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور کرتا کیسے؟ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ساتھ اگلے کو یقین دلاتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ جھوٹی قسم کے ساتھ۔ ایک آدمی نہیں مان رہا، کہتا ہے اللہ کی قسم یہ چیز بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی قسم یہ سودا اس طرح ہے۔ جو آدمی اللہ کا نام لے کر اگلے بندے کو مطمئن کر لیتا ہے وہ بندہ تو اللہ کے نام کی وجہ سے دھوکہ کھا گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس دھوکے باز سے جس نے دھوکے پر میرا نام استعمال کیا، اللہ فرماتے ہیں میں رب اس سے کلام نہیں کروں گا قیامت والے دن۔ کہو استغفر اللہ۔ یہ عادات منافقین کی ہیں، اللہ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ سنیے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھاتے ہیں منافق، اور قسمیں کھا کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتے ہیں، کہتے ہیں لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر آپ حکم دیں جی ہم ضرور نکلیں گے، آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ جب موقع آتا نبی پاک کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ادھر خندق کے موقع پہ میں نے پچھلے درس میں آپ کو سنایا، صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں ساتھ چھوڑ رہے، اور پیٹ پر پتھر باندھ کے کمر کو سیدھا کر رہے ہیں، سہارا دے رہے ہیں، اور زبان پر یہ جملے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے تو اپنا ہاتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر یہ وعدہ کر لیا ہے جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی رہے گا اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مخلصین ہیں۔ نبی پاک خوش ہو کر فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، تو میرے انصار پہ بھی رحم فرما، میرے مہاجرین پر بھی رحم فرما۔ یہ تو حالت تھی صحابہ اکرام کی۔ منافقین کی حالت خود اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، سورۃ التوبہ 10ویں پارے میں فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر۔ منافق بڑے خوش ہیں، نبی پاک تبوک کے سفر پر روانہ ہو گئے، گرمیوں کا موسم ہے، اللہ کے نبی اور نبی پاک کے جانثار وہ گرمی کے سفر میں روانہ ہو گئے، اور فرح المخلفون، منافق بہانے بنا کے پیچھے بیٹھ گئے اور گھر میں بیٹھ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں لا تنفروا فی الحر، یار گرمی بڑی شدید ہے، مت نکلو گرمی میں، گھر میں بیٹھے رہو۔ اللہ کریم نے جواب میں فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، میرے محبوب بتا دے ان بدبختوں کو تم دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہو، جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟
نار جہنم اشد حرا، وہ تو اس سے بہت زیادہ سخت گرمی، لیکن وہ قسمیں کھاتے ہم ضرور نکلیں گے آپ کے ساتھ۔ کل کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تقسموا، مت کھاؤ قسمیں، قسمیں بولو جی، قسمیں مت کھاؤ۔ طاعت معروفہ، تمہاری اطاعت بڑی معروف ہے، پتہ ہے تم کتنے تابع دار ہو، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں تم کتنے میرے وفادار ہو، جب میں حکم دیتا ہوں تب تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، زبانی دعوے سے مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، ہم سب جھانکیں کہ کیا اس وقت ہمارا بھی حالات ایسے ہی نہیں ہیں کہ زبانی دعوے سے تو ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی عقیدت ہے، لیکن عملی طور پر زیرو ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسا ہی ہے، زندگیاں ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف چل رہی ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں۔ کیا عجیب بات فرمائی اللہ کے نیک بندے نے کہ شادی بیاہ کے موقع آتا ہے، دور دور کے رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، اور جو کئی سالوں سے جن سے رابطہ نہیں ہوتا نمبر ڈھونڈ کے رابطہ کر کے ان کو بھی کال کی جاتی ہے، یار تمہارا ہمارا تعلق تھا، میرے بیٹے کی شادی ہے، آ جانا۔ برادری میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ خفا ہوتے ہیں، ان کو بھی منایا جاتا ہے، ناراض رشتہ داروں کے پاس جایا جاتا ہے۔ والدہ بچے کی، دولہے کی والدہ دوپٹہ بعض دفعہ اتار کے پاؤں میں رکھتی ہے، بس خفقیاں ختم کرو جی، میرا بیٹا ہے، اس کی شادی ہے، ضرور تشریف لاؤ۔ والد پگڑی پھینک رہا ہے راضی کرنے کے لیے، جو خفا ہیں، جو ناراض ہیں، ان کو راضی کر کے گھر بلایا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے نبی کو ناراض کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے۔ کیا عجیب حالت ہے مسلمانوں کی کہ اس موقع پر بھی جب سب ناراض لوگوں کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ خیال نہیں آیا جس نے یہ بیٹا دیا تھا رب، اس کو بھی راضی کر لیا جائے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی سنت کو زندہ کر کے اس کو بھی راضی کر لیا جائے۔ نا نا نا، آج اس موقع پر سارے رشتہ داروں کی پرواہ ہے، اگر نہیں پرواہ تو رب کی نہیں پرواہ، اور نہیں پرواہ تو اس کے نبی کی نہیں پرواہ۔ کیا غلط بات ہے یا صحیح بات ہے؟ یہی حالات ہیں یا نہیں؟ اللہ ہم سب کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے خوشی تو خوشیاں رہی، ہماری تو غمیاں بھی سنت کے خلاف، ہماری تو غمیاں بھی سنت کے خلاف ہیں۔ جنازے کے موقع پر بتاؤ سنت طریقہ، لوگ گلے پڑنے کے لیے تیار ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے بابا دنیا کی رسمیں ادھر ہی رہ جائیں گی، ہاں کام آئے گی تم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی غلامی ہے دین حق کی شرط، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر اس محمد کی غلامی میں اگر ہم پورے نہ نکلے میرے بھائی، باقی سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی غلامی نصیب فرمائے۔ زبانی دعوے نہیں، عملی دعوے، عملی دعوے۔ اب زبانی دعوے پہ، صدقہ خیرات پہ نبی پاک کا کیا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت طریقہ نہیں بتایا کہ یوں صدقہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوے میرے امت کے لوگوں سنو، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سر کے اوپر آیا ہوگا، انسان پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یحشر الناس یوم القیامہ حفاتن عراتن غرلا، نہ کسی کے سر پر پگڑی، نہ کسی کے پاؤں پر میں جوتا، حتیٰ کہ بدن پر لباس بھی کوئی نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا بھی، یا رسول اللہ مرد و عورت بے لباس؟ فرمایا عائشہ والامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، اتنا شدید دن ہوگا کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں پائے گا، اتنا سخت دن ہوگا، رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں وہ بندہ بھی ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس نے صدقہ کیا اور اتنا مخفی کیا، اتنا چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر کوئی نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ اللہ کہیں گے آ تو میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا۔ اور ہمارے صدقات ہم خود دیکھ لیں، ہمارے صدقات کس طرح سب رسم و رواج کی نظر ہو جاتے ہیں۔ سب جناب لوگ کیا کہیں گے، والد فوت ہوا، اس نے صدقہ کیا ہی کوئی نہیں۔ مجھے خود یہاں کے کئی لوگوں نے پوچھا، آپ کے والد صاحب جو فوت ہوئی تھے آپ نے پروگرام کوئی نہیں کیا؟ میں کہا جی کوئی نہیں کیا جی۔ لوگ کیا کہیں گے، والد صاحب کے لیے
پروگرام ہی کوئی نہیں کیا، والد صاحب کے لیے خیرات ہی کوئی نہیں کی، یہ صرف لوگوں کے خوش کرنے کی، دنیا میں نام تو بن جائے گا لیکن میرے بھائی اللہ کے نبی کا طریقہ تو نہ ہوا نا۔ اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غریبوں کے گھر میں خفیہ طور پر جو کھانا پہنچاتا ہے اللہ کے ہاں تو پھر یہ صدقے قبول ہوتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او میرے امت کے لوگوں، میری امت کے لوگوں، جہنم کو بھڑکایا جائے گا اس عالم سے جس نے علم دنیا میں اس لیے بیان کیا کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، جہنم کو بھڑکایا جائے گا اس شہید سے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر آدمی ہے، اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا اس سخی سے جس نے بڑی خیراتیں کی تھیں، بڑے مال لٹائے تھے تاکہ لوگ کہیں بادشاہ مزہ آ گیا جی، صدقہ ہوا ہے نا، پتہ چل گیا، لوگ کہیں کہ بہت اچھا کام کیا۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان سے۔ آج ہم نے نبی پاک کے طریقے چھوڑ دیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ میں اکثر یہ پہلے بھی عرض کیا کہ جب وہ کافر لعین بدبخت جنہوں نے میرے نبی کی بے ادبی کی، اللہ کی ان پر لعنت ہو، کہو بے شک، جنہوں نے میرے نبی کی بے ادبی کی اللہ کی لاکھ بار ان پر لعنت ہو، اور اسی طرح جو نبی پاک کے صحابہ کی بے ادبی کرے اللہ کی ان پر بھی لعنت ہو، بے ادبوں اور گستاخوں کہ تو ہم ہیں ہی مخالف، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی بے ادبی کرنے پر میں بھی احتجاج کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بالکل درست بات ہے، لیکن جو میں بے ادبیاں کرتا ہوں اس پر کون احتجاج کرے گا؟ اگر میں اپنے نبی کی سنت کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہوں تو میرے خلاف کون بولے گا؟ مجھے کون سمجھائے گا؟ اور تو کیوں اپنے ہاتھ سے نبی پاک کی سنت کو ذبح کر رہا ہے؟ آج کا مسلمان صبح اٹھ کر پہلا کام ہی یہی کرتا ہے کہ نبی پاک کی سنت کو ذبح کرتا ہے، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ آج کا مسلمان یہ ہے کہ خوشی کے موقع پہ نبی پاک کو بھلائے بیٹھا ہے، آج کا مسلمان غم کے موقع پہ اللہ کے نبی کی سنت کو پس پش ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا تھا، من احبنی فقد احب سنتی، جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے اس سے کہو میری سنت کو تھامے، من احب سنتی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت کو تھاما وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں طاعتم معروفہ، طاعتم معروفہ، ان سے کہو تم اطاعت کے دعوے نہ کرو، تمہاری اطاعت بڑی مشہور ہے، ہمیں پتہ ہے تم کتنے دعوے کرتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ آج ذرا تھوڑے باتیں موضوع بھی اللہ تعالیٰ نے جو کڑوی کی ہیں تو بات سمجھنی چاہیے نا، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ کون جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے نقش قدم پر چلانا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری سنت کو چھوڑا گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ، آپ ان سے کہہ دیجیے قسمیں نہ کھاؤ کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، دعوے نہ کرو، نعرے نہ مارو۔ آج کوئی بتائے مجھے، اگر سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے کہیں پڑھا ہو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا علی المرتضیٰ، یہ صحابہ کرام، کیا کہیں ہم پڑھا ہو کہ بڑے جناب انہوں نے نبی پاک کی محبت میں نعرے لگائے تھے؟ میں نے تو آج تک نہیں پڑھا کہ انہوں نے بڑے نعرے لگائے ہوں جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور فلاں۔ اس نعرے کے میں خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں صرف کر رہا ہوں کہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیے، انہوں نے عمل سے ثابت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کی رات نہیں نبی پاک کے دائیں بائیں گھوم رہے، کیوں گھوم رہے ہو ابو بکر؟ کہ یا رسول اللہ خطرہ ہوتا ہے ادھر سے تیر آئے ادھر ہو جاتا ہوں، ادھر سے خطرہ ہوتا ہے ادھر ہو جاتا ہوں، ادھر سے ہوتا ہے ادھر ہو جاتا ہوں، ادھر ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جس طرف سے بھی تیر آئے نبوت تک نہ پہنچے، میں کٹ جاؤں آپ بچ جائیں، یہ ہے غلامی رسول۔ اور ہجرت کی رات جب کافر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، نبی کے بستر پر کون سوئے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے تھے۔ کوئی سونا اس دن آسان کام تھا؟ وہ لوگ تلواریں لے کر قتل کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جا، گویا کہ یوں سمجھو دوسرے لفظوں میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آ جا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں خوشی سے چلا گیا۔ بعد میں جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، کسی صحابی نے پوچھا بھی علی اس دن آپ کو نیند آئی تھی؟ باہر بندے کھڑے ہوں تلواریں لے کر اور قتل کرنا چاہتے ہوں، نیند آتی ہے بھلا؟
بولیں جی نیند آئی تھی علی تجھے؟ علی نے فرمایا سچی بات بتاؤں؟ کہا جی بالکل۔ کہا جتنے مزے کی نیند مجھے اس دن آئی ہے نا، اس رات آئی ہے، اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں آئی۔ کہا وہ کیوں؟ کہا جب بھی روزانہ رات کو لیٹتا تھا نا، ایک تو یہ کہ کہیں نماز نہ قضا ہو جائے، تہجد نہ رہ جائے، یہ فکر، دوسرا پتہ نہیں زندگی نہ ختم ہو جائے، موت کا ڈر۔ اس دن نبی پاک نے فرمایا تھا علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح مشرکین کی جو امانتیں میرے پاس پڑی ہیں نا وہ واپس کر کے پھر بعد میں مدینے آ جانا۔ نبی پاک کی مقدس زبان پہ اتنا یقین تھا، میں نے کہا آج تو میری موت بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ مزے سے سو جا علی، آج تو سو جا مزے کے ساتھ، صبح امانتیں لوٹاؤں گا پھر جناب دیکھوں گا۔ نبی پاک کی بات کو اللہ غلط نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اطاعت تو اس کو کہتے ہیں، ہم نے کیا اطاعت کی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ، آپ کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت تو بڑی معروف ہے، پتہ ہے تم کتنے فرما بردار ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی پاک کے چچا عباس کے بیٹے، قرآن کی تفسیر کا اللہ نے خوب علم عطا فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، فرماتے ہیں لوگوں 6 چیزیں ایسی ہیں اللہ نے 2 کر کے ان کو جوڑ دیا ہے۔ چیزیں تو 6 ہیں، اللہ نے جوڑ کر 3 بنا دیا ہے، 2 اکٹھی کر دی ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت نمبر 1، رسول کی اطاعت نمبر 2۔ ان دونوں اطاعتوں کو اللہ نے یوں اکٹھا کیا ہے، جب بھی اللہ نے بیان کیا اکٹھا کر کے بیان کیا۔ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول الگ الگ نہ رہیں بلکہ اعلان کیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اللہ کی اطاعت بھی ہو گئی ہے، اللہ خوش ہو گیا اس سے۔ یہ 2 الگ چیزیں تھیں، اللہ نے جوڑ کر ایک بنا دی۔ نمبر 2 فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز الگ عبادت تھی، زکوٰۃ الگ عبادت تھی، اللہ نے جوڑ کر ان کو ایسا اکٹھا کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں جب منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ سے انکار کیا، ابو بکر نے فرمایا تھا خدا کی قسم مجھے تنہا بھی لڑنا پڑا تو ضرور لڑوں گا ان لوگوں سے جو نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو الگ نہیں کیا، اللہ نے ان کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ اور تیسری چیز فرماتا ہے نشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتے ہیں میرا شکر بھی کر، ماں باپ کی خدمت بھی کر، اللہ کی عبادت بھی نہ چھوڑ بندے اور ماں باپ کی خدمت کو بھی نہ چھوڑے بندے۔ فرماتے ہیں یہ 6 چیزیں، اللہ کی اطاعت نمبر 1، رسول کی اطاعت نمبر 2، نماز قائم کرنا نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا نمبر 4، اللہ کی شکر گزاری کرنا نمبر 5، ماں باپ کی خدمت کرنا نمبر 6۔ یہ 6 چیزیں تھیں، اللہ نے اتنا ان کو جوڑا کہ ان کو اللہ نے 3 بنا دیا ہے۔ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں سے اللہ کی اطاعت کرو، کیسے کریں؟ فرمایا واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامو، جو آپ کام کرنے کا حکم دیں وہ کرنا شروع کر دو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی پاک کی اطاعت کرو نا، جس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے باز آ جاؤ نا اس سے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں
افسوس بھی ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے۔ فجر کے ٹائم سویرے اگر دکاندار کے پاس کہو یار میرے بٹوہ گھر رہ گئے، مجھے ادھارا کوئی سامان دے دے تو میں آپ کو پیسے ابھی دے دوں گا، کہتا ہے نہیں، صبح سویرے ادھار اگر دو نا ساری دکان کا کاروبار بے برکتہ ہو جاتا ہے، اور وہی دکاندار جو چیز بیچ رہا ہے اس کے اندر ملاوٹ کی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ من غش فلیس منا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا اس سے باز آ جاؤ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس کام سے منع کیا میرے نبی نے اس سے باز آ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے میری امت کے لوگوں ہلاکت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیلا کہا گیا ما ہن یا رسول اللہ، کون سی ہلاکت والی چیزیں ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا الشرک باللہ، رب کی صفات میں، رب کی عبادات میں کسی اور کو شریک بنانے والا یوں سمجھے ہلاکت کے اندر چلا گیا۔ والسحر، جادو ٹونا کرنے والا اور کروانے والا یوں سمجھے ہلاکت میں چلا گیا۔ وقتل النفس التي حرم اللہ، اور وہ قتل جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے اندر شرکت کرنے والا، اس میں تعاون کرنے والا، اس میں مشاورت کرنے والا اور اس کے اندر کسی طریقے سے بھی حصہ ڈالنے والا، یہ ہلاکت والی چیز ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، فرمایا سود خور، سود کھانے والا، فرمایا یہ ہلاکت والا کام ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا ہلاکت والی چیز ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، کسی پاک دامنہ بی بی پر زنا کی تہمت لگانا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، فرمایا یہ ہلاکت والی چیز ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، بچ جاؤ بچ جاؤ، ہلاکت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے دنیا والوں کو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی رشوت لینے والا بھی دونوں دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ لیکن آج میں رشوت نہیں چھوڑ رہا، چائے پانی کے نام پر لیتا ہوں، حالانکہ یہ زہر پانی ہے لیکن لے رہا ہوں کیوں؟ نبی پاک کی اطاعت کوئی نہیں، محبت کا دعویٰ تو ضرور ہے لیکن آپ کی اطاعت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اطاعت کرو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں۔ بادروا بالاعمال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعمال کے اوپر جلدی کرو، اور میں کہتا ہوں اعمال کی ضرورت کوئی نہیں، ایویں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا میری سنت پر چلنا پڑے گا تب بیڑا پار ہوگا۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دے میرے محبوب اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر دنیا والے پھر جائیں اور کہیں نہیں مانتے ہم، نہیں نبی پاک کے طریقے پر عمل ہم سے ہوتا، تو سنو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھا جائے گا جو آپ کی ذمہ داری ہے اور تم سے وہ پوچھا جائے گا جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی پاک کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، تمہاری ذمہ داری عمل کرنا ہے۔ نبی پاک کی ذمہ داری حکم سنا دینا ہے، تمہاری ذمہ داری نبی کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اگر نبی پاک نے نعوذ باللہ کوئی حکم نہ پہنچایا ہو تب آپ سے پوچھا جائے گا، لیکن میرے نبی نے تو سارے احکامات پہنچا دیے، اب پوچھا تم سے جائے گا تم نے میرے نبی کے کس کس حکم پہ عمل کیا؟ آپ نے تو پہنچا دیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے پوچھا حل بلغت، میں نے حکم پہنچایا کہ کوئی نہ پہنچایا کہ کوئی نہ؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ صرف پہنچایا نہیں، آپ نے تو حق ادا کر دیا ہے، اپنا جسم لہو لہان کروایا ہے، دندان شہید کروائے ہیں، چہرہ زخمی کروایا ہے، وطنوں بے وطن ہو گئے ہیں، سارے دکھ سہ لیے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو آپ نے کوئی نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ طائف کے موقع پر جب آمنہ کے لال محبوب خدا امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، میرے مالک تو
تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے پتھر مار مار کے مجھے لہولہان کر دیا ہے. یا اللہ میرے جوتے بھی خون سے بھر گئے ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ ان کی بربادی کی بد دعا میں نہیں کرتا، میں ان کی ہلاکت کی دعا مانگتا ہوں. شاعر تڑپ کر کہنے لگا محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ. نبی پاک سے تو وہ پوچھا جائے گا جو ان کی ذمہ داری تھی، اور وہ ذمہ داری تو میرے نبی نے ٹھیک ٹھیک پوری کر دی. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. تم سے وہ پوچھا جائے گا جو تمہاری ذمہ داری ہے. تو سنو اللہ کی آخری بات، فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر میرے محمد کی اطاعت کرو گے تو ضرور ہدایت پاؤ گے. کہو بے شک میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو کیا کرو گے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. میرے نبی کی اطاعت کرو گے ضرور ہدایت پاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. میرے نبی کی ذمہ داری تو میرا حکم پہنچا دینا ہے، اور وہ میرے نبی نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ میرے محبوب نے کس طرح میرا حکم بیان کیا. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. کیسے میرے نبی نے میرا حکم پہنچایا. شاعر کہنے لگا وہ کون نبی، کیسے اس نے اللہ کا حکم پہنچایا. وہ ایک امی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا. وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. سبحان اللہ. محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ. وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ ایک دامان رحمت جو پھول برساتا ہوا آیا. وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا. وہ ایک جذبہ کہ ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا. وہ ایک جذبہ کہ ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا. وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینوں میں جا اتری. سنگ کہتے ہیں پتھر کو، خشت کہتے ہیں اینٹ کو، لکڑی کو، اینٹ کو. اتنی تیز جناب نرمی، آپ کے اخلاق میں اتنی نرمی، لیکن بڑے بڑے پتھروں کے سینوں میں اتر گئی. وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینوں میں جا اتری. وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینوں میں جا اتری. وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا. وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا. وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پہ دمک اٹھی. وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پہ دمک اٹھی. وہ ایک بندہ کہ سلطانوں سے ٹکراتا ہوا آیا. دنیا والوں، میرے محبوب تو ہر ایک سے ٹکراتے ہوئے اپنی پرواہ بھی نہ کی، میرے حکم کو آگے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کامیاب گئے ہیں جیسا کہ سارے نبی کامیاب گئے ہیں. اب اور اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. پھر ایک ہی راستہ ہے، وہ میرے نبی کے نقش قدم پہ چلے. جو چلے ہیں وہ تو کامیاب ہو گئے. جو چلے ہیں وہ چاہے حبشے کا بلال ہو، چاہے فارس کا سلمان ہو، چاہے کہیں کا بھی تھا، چاہے وہ حبشے کا نجاشی تھا. جو میرے نبی کے نقش قدم پر چلا نا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جو نہیں چلا وہ پاس رہتا ہوا سردار کہلاتا ہوا بھی ناکام رہا. کامیابی ہے تو صرف اتباع رسول میں ہے. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے.